تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر ہمراہی ڈرامے کی آنے والی اقساط میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب ڈرامہ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر کافی چیزیں تقریباً کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور اب ہم کافی حد تک ایک مضبوط پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ آگے کہانی کس طرف جا سکتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھیں کہ ڈرامے کے اندر اب جو سب سے بڑا عنصر رہ گیا وہ صرف محبت نہیں بلکہ درد ہے، کیونکہ پہلے یہاں پر ہمیں صرف دو لوگوں کی محبت دکھائی دی جا رہی تھی، لیکن اب ایک ایسی محبت دکھائی جا رہی ہے جو قربانی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، اور یہی چیز میرے خیال سے آنے والی لو سٹوری کو آگے لے کر جائے گی۔ اب اگر ہم لیٹسٹ ایپیسوڈ کو دیکھیں تو ایک چیز بار بار دکھائی گئی ہے کہ سیہان مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو یہ پتا چل جائے کہ جس لڑکی سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ بدلہ لے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کے خلاف جائے گا، یا وہ خود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا؟ میرے خیال سے یہاں پر ڈرامہ سیدھا بدلے والی لائن پر نہیں جائے گا، کیونکہ اگر ابھی سیہان سیدھا غازی سے لڑنے لگ گیا تو پھر کہانی کے اندر جو جذباتی وزن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال سے سب سے پہلے ایک ایسا سیہان دکھایا جائے گا جو اندر سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ وہ نہ کسی سے بات کرے گا، نہ کسی کے سامنے روئے گا، نہ چیخے گا، کیونکہ بعض دفعہ انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے پاس رونے کی طاقت بھی نہیں بچتی۔ اور میرے خیال سے یہاں ایک زبردست سین آ سکتا ہے کہ رات کے وقت سیہان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوگا اور الف کی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوگی، شاید اس کی تصویر یا کوئی تحفہ، یا پھر صرف خاموش بیٹھا رہے گا، نہ کچھ بولے گا نہ کچھ کرے گا، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ غازی کیا کرے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی پیچھے کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا، لیکن اب انہی کا بیٹا ان سے نفرت کرنے لگا ہے، اور میرے خیال سے یہی چیز انہیں اندر سے کھانے لگی ہے، کیونکہ طاقتور لوگ ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو۔ پہلے ان کے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، پیسہ تھا، اختیار تھا، لیکن اب ان کے پاس اپنے بیٹے کا اعتماد نہیں ہوگا، اور یہی چیز ان کو مزید خطرناک بنا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آتی ہے، وہ ہے الہام کی انٹری۔ دیکھیے، میرے خیال سے اصل کھیل یہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ جیسے ہی الہام کو شک ہوگا کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ فوراً واپس آئے گی، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اسے سب سچ بتا دیا جائے گا؟ میرے خیال سے نہیں، کیونکہ اگر شروع میں ہی اسے ساری حقیقت پتہ چل گئی تو پھر کہانی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے خیال سے غازی یہاں پر جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے کہ الف اور سیہان دونوں کہیں چلے گئے ہیں، یا پھر ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ الہام آسانی سے یقین نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اپنی بہن کو جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ الف ایسی لڑکی نہیں جو بغیر بتائے سب کچھ چھوڑ دے، اور پھر یہاں سے وہ خود چیزوں کی تحقیق کرنا شروع کر دے گی۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر الہام گھر کے اندر گھوم رہی ہو اور اسے اچانک الف کی کوئی چیز مل جائے، شاید کوئی خط، شاید کوئی تصویر، یا کوئی ایسی چیز جو اسے شک میں ڈال دے، پھر وہ سوچے گی کہ آخر یہاں کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف سیہان مکمل طور پر غائب ہو چکا ہوگا، وہ سب کچھ چھوڑ کر کسی دور علاقے میں چلا جائے گا۔ میرے خیال سے یہاں مری یا کسی پہاڑی علاقے کا سین دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں درد والے سین زیادہ گہرے محسوس ہوتے ہیں، اور وہاں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہ جائے گا، وہ لوگوں سے دور ہوگا، وہ روز لکڑیاں کاٹتا ہوگا، خاموشی سے زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ اب وہ زندہ صرف الف کے لیے ہوگا، کیونکہ اسے الف کی آخری بات یاد ہوگی، اگر تم نے خود کو نقصان پہنچایا تو تم مجھے بھی مار دو گے۔ اب یہاں اصل ٹویسٹ آئے گا، الہام سیہان کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ جائے گی، اور جیسے ہی سیہان پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ شاکڈ ہو جائے گا، کیونکہ سامنے وہی چہرہ ہوگا جسے وہ کھو چکا ہوگا۔ اب یہاں میرے خیال سے تو 2-3 ایپیسوڈ صرف اسی چیز پر جائیں گے۔ سیہان یقین نہیں کرے گا کہ یہ الہام ہے، اور وہ یہی سوچے گا کہ الف واپس آ گئی ہے، وہ بار بار اس سے سوال کرے گا، وہ پرانی باتیں پوچھے گا، وہ ایسی چیزیں پوچھے گا جن کا جواب صرف الف دے سکتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوگا کہ یہ الف نہیں، یہ کوئی اور ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا یہ الہام ہے تو پھر وہ دوبارہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسے اس لمحے اسے دوسری بار احساس ہوگا کہ الف واقعی اس دنیا میں نہیں رہی۔
اب یہاں سے الہام سیان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دیکھے گی کہ آخر اس کی بہن نے اس شخص سے اتنی محبت کیوں کی تھی۔ اس کی سادگی دیکھے گی، اس کی ایمانداری دیکھے گی، اس کی وفاداری دیکھے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ لیکن دوسری طرف غازی کا ٹاسک بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ انہوں نے الہام کو ایک مقصد دیا ہوگا کہ کسی بھی طرح سیان کو واپس گھر لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الہام سچ بول دے گی؟ کیا وہ بتائے گی کہ غازی نے اس کا ساتھ کیا کیا ہے، یا پھر وہ بھی کچھ وقت کے لیے جھوٹ کا حصہ بن جائے گی؟ میرے خیال سے شروع میں وہ سچ نہیں بولے گی، لیکن بعد میں جب اسے واقعی محبت ہونے لگے گی تو پھر وہ سب کچھ بتا دے گی، اور پھر یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر چلی جائے گی۔ سیان اور الہام ایک ساتھ واپس آئیں گے، تب غازی مکمل طور پر بدل چکا ہوگا، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا، اور میرے خیال سے آخری سین میں اپنے بیٹے سے صرف ایک بات کہیں گے کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا کہ خوشی زبردستی نہیں دی جا سکتی، اور پھر شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور آخری سین میں سیان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہے کہ کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔